السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لی۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو اسے حاضر کرو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت پر حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ کیسر نے کہا کہ تم نصرانیت قبول کر لو، اگر تم کر لو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں کروں گا۔ تو پھر کیسر نے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ کیسر نے پھر کہا نصرانیت قبول کر لو، آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں بھی شریک کروں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی ملکیت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہ موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا کہ تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے قتل کر دو۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے ڈرانے کے لیے، پھر ان کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطرب انسان ہوں جس کے لیے یہ کھانا اب حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا اور ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا ہے؟ میں نہ سمجھ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا تو وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مایوس ہوا۔ اس نے ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا۔ جن کی ایک چیخ نکلی تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک بار پھر کیسر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قریب کی اور انہوں نے اس کی تپش کو محسوس کیا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں کیسر، پھر رویا کیوں؟ کیسر نے پوچھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہوں۔ یہ سن کر کیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر ٹھیک ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہ اپنا واقعہ ہم سب کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا
ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں، یہ فرما کر آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا، اور پھر تمام صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں نے آپ کے سر کا بوسہ لیا۔